جی مجھے ایک شبے کا حضرت سے سمجھنا تھا. جی حضرت السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی حضرت وہ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ نفس جو ہے وہ برائی کی طرف مائل کرنے کے لیے ہے. تو حضرت جب نبیوں کا جو نفس ہے وہ بھی برائی کی طرف مائل کرتا ہے تو کیا اس سے یہ سمجھا جائے کہ نفس ایک بری چیز ہے اور اس سے شر ہی شر صادر ہوتا ہے، یا یہ سمجھیں کہ اس سے کوئی خیر بھی صادر ہو سکتی ہے؟ جی اچھا سوال کیا آپ نے. لیکن بات ہوئی کہ ہیرے کو تراشنا ضروری ہوتا ہے. ہیرا تو ایک پتھر کی طرح کی چیز ہوتی ہے، لیکن جب اس کو تراش لیا جاتا ہے تو ہیرے کی قیمت بڑھ جاتی ہے. تو نفس جو انسان کے اندر، یہ نفس ہی تو ہے جو یہ دنیا کے اندر ترقی کرواتا ہے، انسان دنیا کے اندر آگے بڑھتا ہے. اگر انسان کے اندر یہ نفس ہو ہی نہ تو انسان جو بالکل ہی بے نفس ہو جائے تو انسان کسی کام کا نہیں ہے. یہی تو انسان اور فرشتوں میں فرق ہے. فرشتوں میں وہ کیفیت نہیں ہے، اس لیے وہ ترقی نہیں کرتے. جانوروں میں نہیں ہے، جانور اپنے ایک لیول پہ رہتے ہیں. انسان میں جو نفس ہے، یہ نفس کی جب گوشمالی ہوتی رہتی ہے، اس نفس کے ہیرو کو جب تراش لیا جاتا ہے تو یہ نفس جو ہے نفس مطمئنہ بن جاتا ہے، کیونکہ نفس لوامہ بن جاتا ہے. نفس امارہ تو ہوتا ہی ہے، لیکن اب ہمیں جو کہا گیا کہ اب اس کی تعلیم و تربیت ہمارا کام ہے. اس امارہ کو جب تعلیم و تربیت ہو جاتی ہے تو لوامہ کو پہنچتا ہے. لوامہ کا مطلب ہے کہ وہ ملامت کرنے لگ جاتا ہے، دیکھو یہ تم نے گناہ کیا، غلط کیا، دیکھو رب کو ناراض کر دیا، برا کیا. یہ ملامت کا پھر انسان اس کی تعلیم و تربیت کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ نفس مطمئنہ کا لیول پکڑ لیتا ہے. اب نفس مطمئنہ وہ اللہ کی رضا پہ راضی ہو جاتا ہے اور اللہ جیسے لے کے چلتے ہیں تسلیم و رضا کے ساتھ چلتا ہے. یہ نفس مطمئنہ جو مومن کی شان ہے. تو نفس اپنے ذاتی طور پہ اگر اپنی اصلی حالت میں رہے تو ایک وہ کہتے ہیں ہیرے کی طرح پتھر ہی ہوگا. اب اس کو تراشنا، اس کو چمکانا دمکانا، یہ اب اس کی تزکیہ، تعلیم اور تربیت کے نتیجے میں وہ مطمئنہ کے مقام تک پہنچتا ہے. تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے عام انسانوں کے حالات سے اس کو نفس جو ہے وہ امارہ کہا کہ عام حالات میں تو نفس امارہ ہے، لیکن اب آگے اس کی جب ترقی کے مراحل طے ہوں گے تو مطمئنہ تک پہنچ سکتا ہے.